بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ لوگ سے سب خیریت سے ہوں گے۔ محمد انس اسلامک سٹوری میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شہادت علی اصغر۔ حضرت امام حسین اپنے خیمے کے قریب ہی تھے کہ اسی دوران آپ کے چھوٹے بیٹے جن کا نام عبداللہ علی اصغر تھا آپ کے پاس آ گئے۔ ابھی ان کی عمر تقریباً 6 ماہ ہی تھی۔ کم عمر شیر خوار بچے پیاس سے بے چین تھے اور رو رہے تھے۔ بھوکی پیاسی ماں کے سینے میں دودھ بھی خشک ہو چکا تھا۔ امام علی مقام نے علی اصغر کو گود میں لیا اور اس کو وہ چومتے اور پیار کرتے رہے۔ اسی اثناء میں ایک بدبخت حرمل بن کاہل نے تیر کا ایسا وار کیا کہ وہ تیر حضرت علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے تیر کھینچا تو امام علی اصغر کے گلے سے خون کا فوارہ ابلنے لگا اور علی اصغر کے حلق کو پانی کی بجائے خون سے تر ہو گیا، اور اس طرح معصوم علی اصغر نے بھی اپنے باپ کے ہاتھوں میں تڑپ کر جان دے دی۔ حضرت امام حسین نے حسرت بھری نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، یا الہ العالمین، حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول فرما لے۔ بی بی صغرا کا قاصد اونٹنی پر سوار ایک شخص مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزرتا تو ایک مکان کے دروازے پر ایک بچی بیٹھی رو رہی تھی۔ سوار نے ہمدردی سے پوچھا، بی بی تم کون ہو؟ بچی بولی، میرا نام صغرا ہے، میں امام حسین کی بیٹی ہوں، وہ مجھے چھوڑ کر کوفہ چلے گئے ہیں، میں بیمار ہوں، اگر تم کوفہ جا رہے ہو تو مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں تنگ نہیں کروں گی، مجھے بیمار سمجھ کر نہ چھوڑنا، میں ساتھ چلنے سے ٹھیک ہو جاؤں گی۔ سوار نے کہا، میں تمہیں ضرور لے چلتا مگر میری اونٹ پر کجاوا نہیں ہے، پر میں تمہارا خط تمہارے باپ تک ضرور پہنچا دوں گا۔ اور وہ صغرا کا خط لے کر روانہ ہو گیا۔ حالانکہ وہ مدینے اپنے بچوں کی دوائی لینے آیا تھا، مگر اس معصوم بچی کی محبت اور اپنی عقابت سنوارنے کے شوق میں وہ کوفہ کی طرف چل پڑا۔ اللہ کے حکم سے اس کا سفر اتنا جلدی طے ہوا کہ وہ خود حیران رہ گیا کہ وہ جلدی ہی امام علی مقام کے قافلے تک پہنچ گیا۔ کربلا اور بتایا کہ میں آپ کی بیٹی صغرا کا قاصد ہوں۔ امام علی مقام نے اسے بہت دعائیں دی اور فرمایا، میں اس احسان کا بدلہ قیامت میں ادا کروں گا۔ قاصد نے اپنی جیب سے صغرا کا خط نکال کر حضرت امام حسین کے حوالے کیا اور واپسی کے لیے روانہ ہو گیا۔ خط میں لکھا تھا کہ ابا جان، آپ کی بچھڑی ہوئی بیٹی سلام عرض کرتی ہے۔ ابا جان، آپ تو کہہ گئے تھے کہ 1 ماہ بعد علی اکبر آئے گا اور مجھے لے جائے گا، مگر اتنا عرصہ گزر گیا۔ خط میں ایسی ہی باتیں تھیں کہ میں ساری رات سوتی نہیں ہوں، اور سو جاؤں تو برے خواب آتے ہیں۔ آپ کے انتظار میں صبح سے شام تک دروازے پر راہ تکتی رہتی ہوں، ہر آنے جانے والے سے آپ کا پتہ پوچھتی ہوں۔ اب میں اچھی ہو گئی ہوں، آپ مجھے اپنے پاس بلا لو، علی اکبر بھائی کو بھیجو۔ اور ایسی ہی باتوں کے ساتھ لکھا کہ میں نے علی اصغر کے لیے کپڑے سیے ہیں اور کھلونے بھی ہیں، جب آؤں گی تو لاؤں گی۔ امام علی مقام نے خود بھی ایک خط پڑھا اور سب کو پڑھ کر سنایا، جس سے سب بے اختیار رونے لگے۔ کچھ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ امام علی مقام کو خط دے کر اور کربلا کے حالات دیکھ کر وہ قاصد بھی بہت رنجیدہ ہو گیا، اور آپ نے قاصد سے فرمایا کہ اکبر اس کا بھائی اب نہیں رہا، اگر تیرے اندر حوصلہ ہے تو اس کی اور قاسم و عباس کی بے گوارا کفن لاش کو بھی اور ننھے اصغر کی لاش بھی دیکھ لو۔ اس کو کہنا، بیٹی ایسا صبر کر جو قابل رشک، قابل شنید اور قابل تقلید ہو۔ اب ہماری ملاقات قیامت کے دن ہی ہوگی، اور اب اکبر و اصغر کو مدینہ آنے کا پیغام نہ بھیجنا، وہ مدینہ والی کی گود میں سو رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔